جی بریکنگ بیریئرز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے لگے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، خاص طور پر آج کل اس کی بہت بات کی جا رہی ہے. مدعا یہ ہے کہ کیا ہم رشیا سے تیل لے سکتے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی کہ ایسا لگا کہ بس اب تو ہم تیل کے دریا میں نہائیں گے اور بہت زبردست طریقے سے ہمارے تک پہنچے گا تیل رشیا کے ذریعے. لیکن پھر ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے یہ فرمایا کہ ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے، اس لیے ہم یہ تیل نہیں لے سکتے. انڈیا کے پاس وہ سسٹم ہے، اس لیے وہ تیل لیتا ہے. جبکہ مصدق ملک صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں، ہم تیل لیں گے. یا پھر ہے کیا معاملہ، کیا ایشو ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے، ایکسپرٹ اوپینین لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زبیر فیصل عباسی صاحب، جو کہ بہت لرنڈ پرسنالٹی ہیں، جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے وہاں پر کام کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس طرح کے موضوعات پر بہت ہی اچھا بولتے ہیں. پہلے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کی آمد پر زبیر صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت نوازش ہے، بہت شکریہ. زبیر صاحب، جیسا میں نے یہ سوال اٹھایا، سر کیا ہم رشیا سے تیل لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. ہمیں پتا چلا نہیں لے سکتے. اگر نہیں لے سکتے تو کیوں نہیں لے سکتے؟ ذرا اس مدعے پر روشنی ڈالیے گا پلیز. رشیا سے تیل ہم اس لیے نہیں لے سکتے، اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو شاید اس کی کچھ پولیٹیکل ریزنس ہیں، کیونکہ ہم ٹریڈیشنلی جہاں سے آئل لیتے ہیں وہ مڈل ایسٹ ہے. ہم یو اے ای سے تقریباً 54% کے قریب ہماری جو آئل کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ وہاں سے پوری ہوتی ہے. 34-35% کے قریب جو ہے سعودی عرب سے پوری ہوتی ہیں. 4-5% جو ہے ہم کویت سے لیتے ہیں. سو مڈل ایسٹ کے جو پلیئرس ہیں آئل کے، دے آر اوور بگ سپلائرس. تو وہاں سے ہٹنا اور ایک نئے کی طرف جانا، اور پاکستان کو چونکہ ڈیفرڈ پیمنٹس پہ بھی ملتا ہے آئل مڈل ایسٹ سے، خاص طور پہ سعودی عربیہ سے، تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ تیزی سے تو شفٹ کر سکیں. سو یہ اس کی پولیٹیکل سائڈ ہے. لیکن اس کی کچھ جو چیزیں ہیں وہ ٹیکنیکل بھی ہیں. جب یہ پہلے بات ہوئی تھی رشیا سے چیپر آئل لینے کی، ان کا یہ خیال تھا کہ رشیا سے جو آئل ہے وہ بریک کے مقابلے میں کوئی $20-30 سستا مل سکتا ہے پر بیرل، تو وہ لیا جائے. تو اس وقت پاکستان میں جو ریفائنریز ہیں ان کو گورنمنٹ نے پوچھا تھا کہ کیا آپ رشین آئل کو پروسیس کر سکتے ہیں ملک کے اندر. تو انہوں نے اس کی ایویلویٹ کیا، دیکھا، کیونکہ آئل جو ہے یہ آل آئل آر ناٹ ایکول، آئلز آر ڈفرنٹ. تو جو کروڈ آئل ہے اس کی دو تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک اس کی وسکوسٹی دیکھی جاتی ہے، پھر اس کی دیکھا جاتا ہے کہ ولیٹیلٹی کتنی ہے اس کے اندر، آئل کے اندر. پھر اس کے ساتھ دیکھتے ہیں ٹاکسک کتنا ہے وہ. ٹاکسک سے مراد یہ ہے کہ وہ زہر آلودہ کتنا ماحول کو، اور جو مشینری جس میں وہ ریفائن ہوگا اس کو کتنا نقصان پہنچائے گا. تو یہ جب ساری چیزیں انہوں نے کیلکولیٹ کی، اس کے علاوہ بھی کچھ ویریبلس ہیں لیکن یہ امپورٹنٹ جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی کاسٹ ریفائن کرنے کی اور اس کو آئل کو یوزیبل بنانے کی، مشینری کی، کیپٹل گڈس کی ڈیپریسیشن کی بہت زیادہ ہے. آپ آئل بھلے تھوڑا سستا آپ کو مل جائے، لیکن جب آپ اس کو ریفائن کریں گے اور مارکیٹ میں سپلائی کریں گے تو وہ ہماری مشینوں کو اتنا نقصان پہنچائے گا کہ اس کی کاسٹ تقریباً ایکول یا شاید تھوڑی سی یہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس طرح ایک اور یہ تو ہو گیا اس کی ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز کا، جس کو پارشلی شاید ٹیکنالوجی سے فکس کیا جا سکتا ہوگا، لیکن اگین اٹ ریکوائرز ا لاٹ آف انویسٹمنٹ. یو ریئلی نیڈ چینج ان یور ٹیکنیکس آف مینوفیکچرنگ ریفائنڈ آئل. انڈیا اور چائنا رشیا کے ساتھ اس لیے اس سے آئل لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ٹریڈیشنل ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں. پاکستان رشیا کے ساتھ کوئی بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر کبھی نہیں رہا ہے. تو رشیا اور چائنا انڈیا اور چائنا جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ بارٹر بھی کر لیتے ہیں اور لوکل کرنسی میں ٹریڈ کر لیتے ہیں. They do not have to really use their foreign exchange reserves to buy oil from Russia. پاکستان کو اس طرح کرنا پڑے گا. اور پھر اس میں یہ وہ چیز ہے جس میں جو آئل ریفائنریز ہیں اور جو پلیئرز ہیں وہ پیمنٹس کے حوالے سے وہ اعتراض کرتے رہے. ان کا اس کے اوپر ایک ویو پوائنٹ تھا کہ شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ نظر آتا ہے. تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی بہت کوئکلی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کو امیڈیٹلی
لو ہینگنگ فروٹ ہے کہ آپ کیش اسٹریپڈ ہیں, آپ کے ریزروز کے اوپر پریشر ہے, تو رشیا از دی سولوشن. ایسا نہیں ہے. دیر آر لاٹس آف ifs and buts جس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ بات بھی کر رہی ہے. منسٹری آف فارن افیئرس اینڈ منسٹری آف پیٹرولیم, دے ریئلی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ ان گریٹر ڈیٹیل, جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کریں گے. ٹھیک. اچھا زبیر صاحب, اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ جیسے آپ نے کہا, یعنی کیا انڈیا کے پاس وہ تمام سسٹم ہے, وہ کیا سسٹم ہے, اور کیا پاکستان اگر وہ سسٹم انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہے تیل لینے کے لیے تو ہو جائے گا؟ کتنا عرصہ لگے گا, کتنا پیسہ لگے گا, اس کے اوپر ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اوپر دیکھیے, اس میں ساری چیزیں ممکن ہوتی ہیں, آپ نئی ٹیکنالوجی لے کے آ سکتے ہیں, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ رشیا کے اوپر اس وقت انٹرنیشنل سینکشنز ہیں. جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, پاکستان اور رشیا کے درمیان ایک معاہدہ ریسرچ بھی کیا کہ ہم وہ ہے کہ کراچی سے پنجاب تک آپ کو ایک پائپ لائن بچھانی ہے گیس کے لیے, پاکستان اسٹریم کے نام سے. وہ کوئی 2 بلین کا وہ پروجیکٹ ہے, لیکن سینکشنز کی وجہ سے اور اس کے اوپر جو کاسٹ آف پریمیم بہت ہائی ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ سارے انشورڈ ہوتے ہیں, اس طرح کی انویسٹمنٹ جب ہو رہی ہوتی ہے. اس کے اور بہت سے, جب آپ لون لیتے ہیں, لون کو انشور کروانا ہوتا ہے, تو پریمیم اس کے اوپر بہت بڑھ جاتے ہیں جب انڈر سینکشنز ہوتے ہیں. تو رشیا کے لیے اس طرح کا انفراسٹرکچر بلڈ کرنا, کیونکہ آپ کو مدد کرے گا تو رشیا کرے گا یا چائنا کرے گا, لیکن چائنا بھی ایک خاص حد سے زیادہ نہیں کرے گا کیونکہ رشیا انڈر سینکشن ہے. تو انڈر سینکشن کنٹریز اتنے بڑے کیپٹل ایکسپورٹنگ کنٹری بن نہیں سکتے ہیں. سو آئی ڈونٹ سی کہ بہت جلدی سے آپ کیچ اپ کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف کیپٹل گوڈس, کہ آپ ایسی ریفائنری, ایسی آپ میجر انڈسٹری پاکستان میں لگا لیں جو رشین فوڈ کو پروسیس کرے اور آپ کو چیپر سولوشن مل جائے. تو اس طرح یہ سچویشن ہے اس وقت. تو وہ سینکشنز کا جو معاملہ ہے وہ اس کو کمپلیکیٹ کرتا ہے. اگر سینکشنز نہ ہوں, ڈبل سرکمسٹانسز ہوں, تو اس میں پھر سوچا جا سکتا ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان شوڈ ہیو مور دین ون سورس آف آئل, کیونکہ پاکستان کی جو رہا ہے آئل کنزمپشن, وہ کوئی تقریباً 1995 سے لے کر تو 2021 تک ایوریج جو ہے وہ کوئی 209 پر ڈے اس طریقے سے اس کی بنتی ہے. لیکن ریکوائرمنٹ کافی ہے, اور ود دی پیسج آف ٹائم شاید انکریز بھی ہو رہی ہے, خاص طور پہ انرجی جنریشن کے لیے بھی آپ کو چاہیے. تو چیپر ایک اور آپ کے پاس سورس ہونے کا فائدہ تو ہے, لیکن ممکن نہیں ہے اس وقت کی سچویشن. دس از واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ. تو اگر ایسا ممکن نہیں ہے, جو مصدق ملک صاحب ہیں ہمارے منسٹر صاحب, انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے ریفائنریز سے بات کی اور پھر وہ انہوں نے ان سے بات کی, تو کیا جو ہماری ریفائنری ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس تو اس طرح کے ٹولز نہیں ہیں, ہم نہیں کر سکتے, تو کیا انہیں غلط رپورٹ دی, یا یہ صرف ایک کہنا چاہیے کہ جس طرح پولیٹیکل ٹول ہوتا ہے کہ چلیں ذرا تھوڑا سا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں؟ جو کامنٹیٹرز ہیں اس وقت وہ تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کہ دس از مور لائک اے پولیٹیکل اسٹریٹجی, پولیٹیکل گیمک, کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ ہم جو پچھلی گورنمنٹ نہیں کر سکی اس کو ہم سیریسلی کر سکتے ہیں. لیکن جو اس کی ٹیکنیکل جو فیزیبلٹی, اور میرا خیال ہے کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کی ہے وہ زیادہ قریب قیاس ہے, کہ اتنا آسان نہیں ہے, اور انٹرنیشنل سینکشنز کے اندر اس طریقے کا رسک لینا اور سپورٹ کرنا ایک ایسے ملک کو جو ویسٹ کے ساتھ جس کے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں, اور پاکستان کی بگر مارکیٹس ہیں. EU اینڈ US جو ہے وہ پاکستان کی ادروائز دے آر بگ ٹریڈنگ پارٹنرز, اینڈ دے آلسو آفر a huge amount of technical cooperation. جو پاکستان کی مینوفیکچرنگ کیپیبلٹیز ہیں, پاکستان کی سائنس اینڈ ٹیک ہے, پاکستان کے اندر انرجی کا انفراسٹرکچر ہے, اس طرح کی بہت ساری, نہ صرف وہ امپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے زیادہ چیزوں کو ان آرڈر ٹو فیسیلیٹیٹ پاکستان's اکنامک گروتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو ٹیکنیکل کوآپریشن بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بہت آسان نہیں ہے. اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایفرٹ, اٹ ریکوائرز لاٹ آف برین اسٹارمنگ,
اور پھر میرا خیال ہے کہ پالیسی بنے گی. اور اس کے اوپر ابھی یہ انٹر منسٹریل جو ڈسکشنز ہیں اس کو اب دیکھیے, ابھی وقت ہے کہ کس طریقے سے ٹرانسفارم ہوتی ہیں. تو ویسا بھی آپ آگے دیکھیے ایسے وقت میں کہ جب یورپ جو ہے اور ویسٹ نے جو ہے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں وہاں پر, تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن تو پھر انڈیا تو لے رہا ہے. ہاں, انڈیا والے لے رہے ہیں. وہ آپ کو میں نے بتایا کہ ان کے ایک ہسٹوریکل ٹائز ان کے ساتھ ہیں. چائنا بھی ان سے امپورٹ کر رہا ہے, بلکہ پچھلے دنوں تو شاید سعودی عربیہ رشیا سے زیادہ آئل سپلائی کر رہا تھا. سیکنڈ لارجسٹ جو ہے, پہلے سب سے عراق ہے جو انڈیا کو آئل سپلائی کرتا ہے, پھر اس کے بعد سعودی عربیہ اور رشیا کا کمپٹیشن رہتا ہے. لیکن India being a big market, a big player in the international جو alliance systems ہیں, تو ان کے پاس کچھ وہ لیوریجز ہیں جو پاکستان کو نہیں ہے. اور آپ اس طریقے سے شاید اس کو جب آپ پاور کے ڈائنامکس میں دیکھیں گے اور الائنسز کے میں دیکھیں گے تو پاکستان کے پاس وہ لیوریج کم ہے جو انڈیا کو اویلیبل ہے. ٹھیک, اچھا ہم اگر اس کو ایسے دیکھیں کہ چلیں ہم کہیں کہ بھائی جس طرح کہا گیا حکومت کی طرف سے بڑے دھڑلے سے کہ نہیں ہم تو کوئی خاطر میں نہیں لائیں گے کسی کو, ہم تو لینے لگے آئل. اگر ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے ہم ابھی نہیں لے سکتے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آگے چل کر جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے, اور یہ اس کی فیزیبلٹی ہے کہ پاکستان بھی اسی طریقے سے جس طرح بھارت یا دوسرے کنٹریز جس طرح آپ نے کہا چائنا یہ لے رہے ہیں ہم بھی اسی طریقے سے لیں؟ فیزیبلٹی ہے سر اس کی؟ دیکھیے فیزیبلٹی ادر تھنگز بینگ ایکول تو شاید نہیں ہے. اگر یوکرین کا تصفیہ ہو جاتا ہے, معاملہ بہتر ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد ایک ہیوج انویسٹمنٹ جو آپ کو ریکوائرڈ ہوگی, اور پاکستان کی جوائنٹ انویسٹمنٹ ہوگی, کیونکہ جن کی اوفینسو انٹرسٹ ہے پاکستان میں, دے وانٹ ٹو سپلائی آئل, اور پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر وہ انفراسٹرکچر کے اوپر کافی زیادہ کاسٹ ہے اس کی. تو اگر یہ سینکشنز لفٹ ہو جاتی ہیں, ویسٹ کے, نیٹو کے اور رشیا کے تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں, یا ریجنل سچویشن, ریجنل سیکورٹی ارینجمنٹ, تو اس میں ایک ریموٹ پاسبلٹی تو ہے. لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ انڈر دی کرنٹ سرکمسٹانسز یہ پالیٹکس کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ یہ بات کیجئے, لیکن اتنا فیزیبل لگتا نہیں ہے کہ امیڈیٹلی اس طرف آپ قدم بڑھا سکتے ہیں. کوئی معجزہ ہو, کوئی ایسی انفارمیشن ہو جس کا جو اس وقت اوپن سورس نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو اوپن سورس انٹیلیجنس آپ کو اویلیبل ہے, اوپن سورس انفارمیشن موجود ہے, اس میں تو پاکستان کے لیے ایسا کرنا شارٹ ٹرم میں اتنا ممکن نظر نہیں آتا ہے. اس کی نسبت یہ کہہ کر کہ ہم رشیا سے آئل لے لیں گے بیکاز وی آر کیش اسٹریپڈ, اس کی پاسبلٹی ہے کہ آپ ویسٹ کو, سعودی عربیہ سے آپ کچھ بارگین کر سکیں, کچھ آپ کو لون مل جائیں, کچھ آپ کو فیسلٹیز مل جائیں. تو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ تو شاید جو ڈپلومیسی میں ہوتا ہے وہ تو شاید آپ یوز کر لیں. اور اس کی پاسبلٹی مجھے لگتی ہے کہ ایک تو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے, ایک انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہے, کہ پاکستان کے پاس چونکہ ریزروز نہیں ہے, کیش اسٹریپڈ ہے, انڈر اسٹریس ہے میکرو اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے, تو آپ یہ کہیں کہ ہم رشیا سے آئل لے لیں گے اور یہ ہمیں پرابلم ہے, تو آپ کو دوسرے ملک تھوڑی زیادہ آپ کو سپورٹ کر دیں کہ آپ رشیا کی طرف نہ جائیے, ہم آپ کو بیل آؤٹ کر دیتے ہیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. تو اس کی پاسبلٹی مجھے لگتی ہے کہ شاید یہ اس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. ٹھیک, اچھا زبیر صاحب موجود ہیں, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گی جو پاکستان کی اکانومی کی سچویشن ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ کہا تو یہ جاتا ہے, کیا یہ بھی ایک وہ گمکس ہی ہیں, یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ جو ریزروز ہیں وہ تو کہے جا رہے ہیں کہ 6-7 تک پہنچ چکے ہیں, اور اس میں بھی جو ہے وہ قرضہ ہے, اور حالات جو ہیں وہ تو افغانستان اور دوسرے ملکوں سے بھی ہیں, لیکن حکومت اس کو ماننے کو تیار نہیں. آپ کی کیا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی اکانومی میکرو اکنامک انسٹیبلٹی تو ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان انڈر اسٹریس ہے, ایک اسٹیگفلیشن کی سچویشن ہے. اسٹیگفلیشن سے مراد کی اسٹیگنیشن ہے, اکنامک گروتھ پک اپ نہیں کر رہی ہے, لیکن آپ کا انفلیشن انکریز کر رہا ہے, گڈز اینڈ سروسز اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی ان کی سپلائی
جتنی منی سپلائی اس وقت ملک میں ہے، اس لیے انٹرسٹ ریٹ کو بھی بڑھایا ہے. پاکستان کی مجھے لگتا ہے کہ شارٹ ٹرم تو یہی ہے کہ آپ بورنگ کر لیں گے، آپ اپنے ریزروس کو کہیں سے آپ رول اوور لے لیں گے، کچھ فرینڈلی کنٹریز آپ کو بیل آؤٹ کر دیں گے، جو کہ وہ کر بھی رہے ہیں ابھی تک. کافی زیادہ پاکستان کو میرا خیال ہے کہ سہولت رہی ہے، آئی ایم ایف نے بھی ان کو سپورٹ کیا. لیکن اس کے ساتھ جو آپ کو اسٹرکچرل جسٹس چاہیے، جو آپ کی اکانومی کو، آپ کو ریفارمس چاہیے. آپ نے اس ملک کے اندر ریئل اسٹیٹ کو ایک بہت بڑا بزنس بنا لیا ہے، جہاں پہ انویسٹمنٹس پارک ہوتی ہیں، وائٹ منی ہے یا بلیک منی ہے، آل سارٹس آف منی. وہ زیادہ لوکریٹو ہے لوگوں کے لیے کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹس کریں. تو آپ کی اکانومی کا جب تک کہ زیادہ اسٹریس اس بات پہ نہیں آتا کہ آپ ایکسپورٹیبل آئٹمس کریٹ کریں، ایکسپورٹیبل سروسز آپ جنریٹ کریں، اور اس کے لیے آپ فرمز کو فیسیلیٹیٹ کریں، اکنامک گورننس کو اس ڈائریکشن میں موو کریں، اپنی پالیسی کو اس ڈائریکشن میں موو کریں جہاں پہ آپ کے ہاں جو فرمز ہیں وہ ایفیشینٹلی پروڈیوس کر سکیں گڈس اینڈ سروسز، اور ایکسپورٹیبل کموڈیٹیز کی طرح ایکسپورٹیبل ان کی جو پرفارمنس ہے، ایکسپورٹ پرفارمنس وہ بہتر ہو، نہ کہ وہ صرف سبسڈیز کی بنیاد پر ایکسپورٹ کریں، بلکہ کمپیٹیٹو ہو کے اور وہ کریں. تو سو اکانومی کا ایک تو بیلنس آف پیمنٹس کے ساتھ تو اس طرح کا کنیکشن ہے آپ کا کہ آپ کو انسینٹیوز کریٹ کرنے ہیں ان گڈس اینڈ سروسز کو جنریٹ کرنے میں، جس کو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں. پھر پاکستان ابھی ایک کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگ، جس کو ہم کہتے ہیں لک افریقہ پالیسی. پاکستان بڑی تیزی سے کوشش کر رہا ہے کہ ایسٹ افریقہ، خاص طور پہ ہمارا جو گوادر سے آگے جبوتی اور یہ جو سارا ریجن بنتا ہے، اس میں پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سروسز سپلائی کر سکے اور وہاں کی انفراسٹرکچر بلڈنگ میں حصہ لے سکے، ان کے ساتھ بزنس ٹائز بن سکے، پاکستان ایکسپورٹ کر سکے چیزیں. تو شاید اس میں پچھلے 5-6 سال میں کچھ بہتری بھی آئی ہے. اس طرح پاکستان کو نئی مارکیٹس جو ہیں وہ کرنی ہے. ابھی تو پاکستان کی ٹیکسٹائل پہ انڈر اسٹریس ہے. اب یہ اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ ہے وہ کاٹن یارن کے اوپر ہے زیادہ اس کی، لیکن کلودنگ کی مارکیٹ ہے، جو گارمنٹس اینڈ کلودنگ ہے، یا ادروائز بھی جو کپڑا آپ کو مختلف جگہوں پہ استعمال ہونا ہے، وہ جہازوں کی سیٹوں پہ استعمال ہونا ہے، وہ جوتوں میں استعمال ہونا ہے، وہ دنیا کی تقریباً ہر چیز میں کپڑا کسی نہ کسی فارم میں یوز ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہ کپڑا وہ اس ریشے سے نہیں بنتا جس سے ہم بناتے رہے ٹریڈیشنلی. سو وی ریئلی نیڈ ٹو ڈائیورسفائی آور ٹیکنیکس آف پروڈکشن ایز ویل. پھر ایک اور چیز جو آپ کو انسینٹیوز کریٹ کرنے ہیں، وہ آپ کی ماڈرن انڈسٹریل ایگریکلچر کے اندر ہے. کیونکہ ابھی تو آپ ایگریکلچر کے لیے اویلیبل جو لینڈ ہے، فرٹائل لینڈ ہے، اس کے اوپر آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں، کیونکہ انسینٹیو ٹو ارن پروفٹس are higher in real estate as compared to investing in agriculture and adding value to it and then exporting it. تو وہ ایک اس لمبے پروسیس کی نسبت آپ ایک پلاٹ لے کے بیٹھ جائیں اور اس میں 10-12 سال 2-3 سال میں اس کی پرائسز ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں. تو آپ نے اکانومی کو اس طریقے سے شیپ اپ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو بیلنس آف پیمنٹس کے اوپر ایڈورس. اب ہوتا ہی ہے کہ لوگوں کے پیسے آ گئے، اس پیسے کو انہوں نے مزید امپورٹ کے لیے جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو آپ کے فارن ریزروز پہ پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے. سو یو نیڈ ٹو ریئلی تھنک ویری کیئرفلی دیٹ ہاؤ یور اکانومی شوڈ فنکشن ان دی میڈیم ٹو لانگ رن. شارٹ میں تو آپ یہ لون وغیرہ لے کے آپ گزارا کر لیں گے، لیکن آپ کو بہرحال میرا یہ امپریشن ہے کہ جو ٹریڈیشنل انڈسٹریل پالیسی ہوتی ہے، جس میں آپ کلاسیکل انڈسٹریل پالیسی، جس میں آپ کچھ کموڈیٹیز کو امپورٹ آنے دیتے ہیں، کچھ کو آپ روکتے ہیں، کچھ کے اوپر آپ ٹیرف ہائی کرتے ہیں، کچھ ایکسپورٹس کو آپ سبسیڈائز کرتے ہیں، کچھ ان فرمز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں اور انیفیشینٹلی نہیں کرتے بلکہ کمپیٹیٹیو ہیں، اور اس میں ایکسپورٹس کا، جیسے آئی ٹی سیکٹر ہے پاکستان کا. یو ایس کے ساتھ پاکستان کافی زیادہ کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے جو کمرشل کاؤنسلرز ہیں جو یو ایس میں بیسڈ ہیں، دے آر ٹرائنگ ہارڈ کہ پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو انڈسٹری ہے، جو لڑکیاں ہیں، ان کے کنیکشنز وہاں بن سکیں. اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے فائنینشیل سسٹم کو اس طریقے سے بہتر کرنا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اور ایف بی آر کو
بہت زیادہ اس پہ کام کرنا ہے کہ آپ کی پیمنٹس جو ہیں وہ لیگل چینلز کے ساتھ آپ کے پاس آ سکیں, لوگوں کو باہر کے ملکوں میں اکاؤنٹس نہ رکھنے ہوں, پاکستان میں ہی وہ انفراسٹرکچر, فائنینشیل انفراسٹرکچر موجود ہو. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جس کے اوپر ابھی کوئی خاطر خواہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس کے اندر کوئی بہت بڑی چینجز نظر نہیں آ رہی, کوئی بہت بڑی کوئی بیوروکریٹک ہرڈلز ریموو کرنے کی طرف کوئی بہت بڑی کوشش نہیں نظر آ رہی کہ فرمز کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. پھر ایک اور چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کو ہم شاید باوجود گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اتنا زیادہ ہائپ نہیں دیتی, وہ افغانستان کا پرابلم ہے. پاکستان کے سوشل اینڈ اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسٹریس کے اندر جو بہت پیسہ پاکستان کا سیکورٹی ارینجمنٹ میں بھی جاتا ہے, اور پاکستان کی سچویشن ایسی نہیں بن پاتی کہ جہاں پہ میجر انویسٹمنٹس پاکستان میں آ سکیں, ایک ہب بن سکے پاکستان مینوفیکچرنگ کی, یا پاکستان گلوبل ویلیو چینز میں یا گلوبل پروڈکشن نیٹ ورکس کا حصہ بن سکے. اس کی وجہ افغانستان کی وولٹائل سچویشن ہے. افغانستان سٹیبل نہیں ہو رہا اور بہت عرصے سے نہیں ہو رہا. اس کی اب کوئی بھی اس کے اوپر لمبی ڈسکشنز لوگ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کا کیا رول ہے, لیکن ایونچولی پاکستان نے بہت زیادہ سفر کیا ہے, اور اس وقت بھی ہمارے جو فارن کرنسی کے جو ریزروز ہیں اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں سے خبر یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان سے ڈالرز جو ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایپیٹائٹ ہے, وہاں پہ افغانستان میں فوڈ کرائسس ہے, ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, وہاں پہ سچویشن نارمل نہیں ہے اب, اور پاکستان اس کا شکار ہوتا ہے ساری چیز کا. تو کہیں اور پلس پھر یوکرین اور رشیا کا پرابلم آ گیا, تو ساری دنیا کی اکانومی جب ڈپریس ہوتی ہے تو ہماری ایکسپورٹ بھی ڈپریس ہوتی ہے, ہمارے یہاں انویسٹمنٹ بھی اس سے افیکٹ ہوتی ہے, نیگیٹولی افیکٹ ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ہماری انٹرنل جو اکنامک گورننس کی ریفارمس ہیں, خاص طور پہ ان دی ڈائریکشن آف اسٹریٹجک انڈسٹریل پالیسی, اس کی ضرورت ہے. پلس انٹرنیشنل کمیونٹی کو بہت زیادہ ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اسٹیبلائز ہو سکے, وہاں کے لوگوں کے لیے بھی اور نیبرنگ کنٹریز کے لیے بھی. اور پھر یہ کہ پاکستان کو میرا خیال ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور جس کی بنیاد پہ آپ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں اور ہیومن کیپٹل کو آپ بلڈ کرتے ہیں, دیٹ ریئلی ریکوائرس اے ویری سیریس ایفرٹ ادر دین جو پولیٹیکل پاکستان میں باتیں ہوتی ہیں. ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں شاید اپنے ایجنڈا پہ اس طرح کی باتیں نہیں لگے تھے. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کچھ باڈی آف لٹریچر. دیکھیے پاکستان میں ڈیٹ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کے بہت سے سورسز ہیں, بہت سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈیٹ ایکومولیٹ کر لیتے ہیں, بہت سی فیٹ ہے آپ کی گورننس کے اسٹرکچرس میں, ایون آپ کے جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرس ہیں ان کے اندر فیٹ ہے جو آپ. لیکن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جس نے پروونسز کو اور فیڈرل گورنمنٹ کی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے ڈسکشن کرنی ہے ان پوائنٹس پہ, وہاں پہ پچھلے 10 سال میں کبھی بھی ایجنڈا پہ نہیں آیا. تو اگر آپ کے پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ کے ڈیٹ مینجمنٹ پہ بات نہیں کرے گی, جو آپ کا سوورن ڈیٹ ہے اس پہ بات نہیں کرے گی, تو پھر یہ کس طریقے سے سالو کریں گے؟ پھر آپ کیسے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ایک پروونس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں, ان کو بیل آؤٹ چاہیے تھا, فیڈرل گورنمنٹ ان کو بیل آؤٹ کیا. اس طریقے سے بہت سی ایسی گفتگو ہے جو آپ کو اپنے ملک کے اندر انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس ہیں ان میں وہ ڈسکشنز لے کے آنی ہے, جس کی بنیاد پہ آپ کا ملک افیکٹولی رسپونڈ کر سکتا ہے پاکستان کے اکنامک چیلنجز کو, جو کہ اس پہ بات نہیں ہوتی. زبیر صاحب بہت بہت شکریہ فار یور ایکسپرٹیز, فار یور پریشیس ٹائم.